دوستو، قرآن سب سے عظیم ہے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جس سے ضلالت و گمراہی میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت ملی۔ قرآن آیا، امن و سلامتی اور شرافت و عزت ملی۔ الغرض ہم کہہ سکتے ہیں قرآن آیا تو سب کچھ ملا۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، اس پہ جان و دل میرا قربان ہے۔ بلا تاخیر میں عصمت صبا درجہ ہفتوں کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر عظمت قرآن پاک سے ہمارے ایمان کو تازگی بخشیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ حاضرین جلسہ، میرا تعارف عصمت صبا ہے اور میں درجہ ہفتم کی طالبہ ہوں۔ آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ و حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ دوستوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مطلب پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ حاضرین جلسہ، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا عظیم اور مقدس کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل وہ بھی امین، جس مقام پر نازل وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے کہ جیسی خود حق تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے مقام اور مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ مسلمانوں، وہ عرب قوم جو پشت ہاتھ سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو جیل عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا، جن کا نام جہل عرب تھا، صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا، اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔
وہ عرب قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی تھی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستوں، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا۔ ہاں، مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی فور ہوئی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کی سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گرا۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ ناز آتی، آج ماتم کنا ہے۔ وہ قوم جس کی روشن ماضی تاب بناتی، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں، وہی قرآن پاک تھا جس نے 313 کو 1000 پر بھاری کر دیا۔ آج ہمیں کروڑوں میں، مگر دوسری قومیں ہم پر آزاد ہیں۔ جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتی ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستوں، یہی قرآن پاک تھا جس نے 313 کو 1000 پر بھاری کر دیا۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے، ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔